السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، جن ناظرین نے ہمارا کل کا پروگرام اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف نے وہ ثبوت 686 صفحات پر جو ثبوت جمع کروائے، ایک پلندہ تھا وہ ثبوتوں کا، جب وہ ثبوت جمع کرائے گئے تو ایسا معلوم ہوا کہ شاید کتنی بڑی چیز عدالت میں پہنچ گئی ہے جس کے بعد فیصلہ کرنا عدالت کے لیے آسان ہو جائے گا، چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن وہ ثبوت مختلف پروگرامز میں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں وہ ڈسکشن کی کہ ان ثبوتوں میں کافی خامیاں تھی، خاص طور پہ ایک کتاب کو جوں کا توں چھاپ دیا گیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ نے کارروائی ہوئی اور جس طرح سے ایک ایسا خط پیش کیا گیا پاکستان مسلم لیگ، چلے میں پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہتا، میاں نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں، ان کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب کی جانب سے، وہ خط ایسا تھا کہ اس خط پر بھی اتنے ہی سوالات اٹھے جتنے کل پاکستان تحریک انصاف کے ثبوت جمع کرانے پر سوالات اٹھے تھے۔ ناظرین، یہ خط تو ہم ڈسکس کریں گے، آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی پر بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جاتا ہوں۔ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک خطاب کیا، اس میں ایک دعویٰ کیا، بلکہ وہ جواب تھا کیا، کس کے بارے میں تھا، آپ پہلے سنیے پھر ہم بات کریں گے۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ وہ ذرائع وسائل کیا ہیں ناظرین، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اور جو آج جواب جمع کروایا گیا، ایک خط کی صورت میں خط پیش کیا گیا ثبوت کے طور پہ، میں چاہوں گا، میں پڑھ کے تو نہیں سناؤں گا، ایک رپورٹ کے ذریعے، آپ مختصر رپورٹ ہے آپ وہ دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اصل میں مدعا ہے کیا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میاں شریف ہمارے بزنس پارٹنرز تھے، ان کی ہی خواہش پر شراکت کے بدلے لندن کے 4 فلیٹس حسین نواز کے نام کیے گئے۔ یہ کہنا ہے قطر کے شہزادے حمد بن جاسم بن جبار الثانی کا، جن کا خط سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ تصدیق شدہ خط وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے عدالت میں جمع کروایا۔ خط میں حمد بن جاسم بن جبار الثانی نے کہا ہے کہ ان کے شریف خاندان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اس کے علاوہ ماضی میں ان کے والد کے شریف خاندان کے ساتھ کاروباری مراسم بھی تھے۔ میاں شریف نے متحدہ عرب امارات میں اپنی جائیداد فروخت کر کے 1 کروڑ 20 لاکھ درہم ہمارے کاروبار میں ڈالے۔ لندن کے علاوہ پارک لین میں واقع فلیٹس بھی انہوں نے آف شور کمپنیوں سے ہی خریدے تھے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ میاں شریف نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے اثاثوں کو پوتے حسین نواز کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ اس خواہش کے پیش نظر 2006 میں الثانی خاندان اور حسین نواز کے درمیان معاملات طے پائے، جس کے تحت ان کے حصے کے بدلے لندن کے 4 فلیٹس ان کے نام کر دیے گئے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سلیم ضیاء صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جناب بابر اعوان صاحب، ماہر قانون دان، سینئر سیاستدان بھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ بابر اعوان صاحب۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے عارف حمید بھٹی صاحب نے۔ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ناظرین یہ جو خط ہے اس پر بات کروں گا۔ بابر اعوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ لائن ڈراپ ہے، دوبارہ ان سے لائن جب ملے گی تو سینیٹر صاحب کئی سوالات ہیں، میں لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، میں اس لیے بابر اعوان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، ذرا اس پہ بات کر لیں تاکہ، لیکن جو سوالات میرے ذہن میں آئے، اب یہ خط 5 نومبر 2016 کو لکھا گیا، اس میں I was informed that during the year 1980 ناظرین کے لیے کہ مجھے بتایا گیا، وہ خود اس کے گواہ نہیں ہیں، جو شہزادہ ہیں حماد صاحب، یہ خود اس کے گواہ نہیں ہیں۔ اگلے میں کہتے ہیں I understand at that time، یہ بھی وہی اسی طرح کی لینگویج ہے کہ وہ خود اس کے he is not the first party to witness that، he might be the second or the third party۔ اور اگلی بات وہ جو ہو رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا ایک بزنس تھا، وہ سب کچھ ہے۔ فور موسٹ پوائنٹ، پرائم منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے جو جدہ کی فیکٹری بیچی اس سے فلیٹ لیے، اس لیٹر میں کچھ اور آ رہا ہے سر۔ جی حیدر، بات یہ ہے کہ ابھی میں بھی ایک ادنا سا وکیل ہوں اور قانون سے تھوڑا بہت واقف بھی ہوں، اور جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، جو ان کی ڈائریکشنز ہیں کہ خدا کے لیے اس کو آپ پریس کانفرنس نہ بنائیں، اس کو ٹی وی ٹاکس کی نظر نہ کریں،
ہمیں کیس چلانے دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ کروں گا کیونکہ کیس چل رہا ہے اور تقریباً ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہا ہے. جو کل بات آئی وہ آج نہیں ہے, جو آج چل رہی ہے وہ کل نہیں ہوگی. تو میں اس کی گہرائی میں جائے بغیر اور اپنے آپ کو نہیں چاہتا کسی کنٹمپٹ سیٹنگز کا. چلیں بابر اعوان صاحب سے پوچھ لوں آپ کی اجازت سے. بابر اعوان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا لیٹر پروڈیوس کیا جائے جس پر عدالت نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, سر ٹیکنیکلی کافی سوالات اٹھتے ہیں اس طرح کے خط کے اوپر, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جنٹلمین اینڈ تھینک یو 24. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانی واردات تھی جس کو نواز شریف صاحب نے دہرایا ہے. شاید نبی ملک ایک امیدوار ہوئے, اسحاق ڈار جب لڑ رہے تھے الیکشن کا, پہلا سینٹ کا الیکشن ان کے خلاف, اور انہوں نے ایک مقدمہ کیا اسحاق ڈار کے خلاف. یہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور یہ پیسے لیتے رہے ہیں, اس کی ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کو 2 سال پورے نہیں ہوئے. اس مقدمے میں نواز شریف صاحب نے ایک ایسا ہی خط اسحاق ڈار جو اس وقت ان کے سمدھی نہیں تھے, بعد میں آ کے بنے, ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا, جس خط کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ وہی آئیڈیا آج اس کا ایکشن ریپلے کیا گیا ہے. ایک بات میں شارٹ ذرا پوری میں صورتحال کاٹ کے رکھ دیتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے جو اختلاف رائے دیکھ رہے ہیں. پہلا یہ ہو گیا. دوسرا آ جائیے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو گفٹ بھی کسی عام آدمی کو بھی ملے گا جو ٹیکس پیئر ہے اور اس کے لیے پبلک آفس ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے, وہ اس کو ڈکلیئر کرے گا. میں آپ کو دونوں سمجھیوں کی پھر مثال دے دیتا ہوں. پہلے میں نے ایک مثال دی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی صاحبزادی مریم صاحبہ کو 34 یا 33 کروڑ روپے گفٹ کیے, جو نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے, مریم صاحبہ نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے. مریم صاحبہ پھر کہتی ہے اس میں سے کچھ پیسے میں نے خرچ کر دیے زمین کی خریداری پہ, باقی پیسے میں نے پاپا کو واپس کر دیے. پھر دونوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے. پھر کہتے ہیں کہ حسین نواز شریف صاحب نے, نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے پیسے بھیجے, وہ بھی انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کر دیا. آپ دوسرے سمدھی پہ چلیے اسحاق ڈار صاحب پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک کمائی کے لیے دبئی بھیجا, وہاں میں نے ان کو پیسے بھیجے, انہوں نے پیسے ڈکلیئر کر دیے. کہتے ہیں بچوں نے کما کے مجھے واپس کیے بہت سارے پیسے, وہ بھی میں نے اس میں ڈکلیئر کر دیے. جو پیسہ ڈکلیئر نہ کیا جائے, یہ یونائٹڈ انڈیا کے زمانے سے قانون ہے جو پاکستان میں لاگو ہے 1947 سے 14 اگست سے. جو پیسہ ڈکلیئر نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں بلیک منی. جو پیسہ ڈکلیئر کیا جائے وہ ٹیکسیبل وائٹ ہو جاتا ہے. دنیا کے قوانین میں یہ کانفلکٹ آف لا کا ایک ایریا ہے جس میں دنیا کے قوانین میں اس کو کہتے ہیں ڈرٹی منی, اور جب اس کو سامنے آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ لانڈرنگ ہوئی ہے, اس کی ڈرٹی منی کو دھویا گیا ہے. دوسرا پہلو. تیسرے پہلو پہ چلیے. یہ جو خط ہے, یہ خط ایک ایسے ملک سے آیا ہے جس ملک کے حوالے سے الزام ہے کہ ہم نے دنیا کی سب سے مہنگی LNG اس ملک سے خریدی ہوئی ہے, اور جو وہاں مالک ہیں وہ میونسپل کارپوریشن گیس کی مالک نہیں ہے. وہاں پہ گیس کے مالک افسانی فیملی ہے, اس لیے کہ جو بادشاہتے ہیں ان کے پیچھے جتنے اثاثے ہیں اور جتنے لوگ ہیں سب کے وہ مالک ہوتے ہیں بادشاہ. یہ تو آپ کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. باقی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا, باقی اس کا ہوتا ہے ملکیت. اچھا ایک یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا, میں آخری بات کرتا ہوں, پھر آپ سوالات دوستوں سے پوچھتے رہیے گا. آخری بات یہ ہے کہ آج جو 486 تھے نا صفحے, آپ جو کہ وکیل ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا, سلیم بھائی بھی وکیل ہے ان کو بھی آسانی سے سمجھ آئے گا, بھٹی صاحب جی سر. جو 486 ہیں تحریک انصاف کے صفحے وہ پیچھے رہ گئے. 487 جو صفحے ہیں, 487 صفحے نون لیگ والے وہ بھی پیچھے رہ گئے. ایک صفحہ سب پہ بھاری ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے. اب 3 دعوے ہیں لوگوں کے سامنے. ایک دعویٰ یہ ہے, وہ بھی ذرا کسی کو کہیے گا, آپ چلا دیجیے گا ویڈیو, جس میں حسین نواز صاحب نے کہا کہ قطر اور دبئی سمیت ہم نے کسی سے قرض نہیں لیا. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے قرض لے کے سعودی بینکوں سے یہ پیسے بنائے اور یہ پیسے وہاں گئے اور ان پیسوں سے یہ فلیٹ آئے. تیسرا اب ہے شہزادہ آ گیا قطری. اب 2 لاہوری شہزادے ہیں اور ایک قطری شہزادہ, ان کے درمیان مقابلہ ہے. ان میں سے ایک سچا ہے, کون سچا ہے آپ فیصلہ کریں اور کون فیصلہ کرے. چلیں ٹھیک ہے بابر صاحب, آپ کا یہ نقطہ نظر آ گیا. میں اگر آپ کی اجازت سے بھٹی صاحب سے کمنٹ لے لوں پھر, کیونکہ آپ نے بڑا محدود کر دیا ہے خود کو اس کے اوپر, کوشش اور بھی بڑے پہلو ہیں اس پر ہم بات ضرور کریں گے. بھٹی صاحب
ایک تو جاتے جاتے عوان صاحب جو ہے وہ ایل این جی کا ذکر بھی کر گئے. مجھے نہیں پتا وہ کس طرف کیا لنک بنانا چاہ رہے تھے. اب عوام بھی سمجھدار ہے ان چیزوں کے بارے میں, خود سمجھتی ہے. آپ کیا اخذ کرتے ہیں اس لیٹر سے جہاں پر اس کا جو آغاز ہے وہ آئی واز انفارمڈ سے ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ سے ہوتا ہے, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہماری شراکت داری تھی, اس شراکت داری کی ری سیٹلمنٹ سے ہم نے یہ فلیٹ لے کے دیے. اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ کب دیے, اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کتنی انویسٹمنٹ تھی, کیا نقصان کیا نفع ہوتا تھا, کچھ واضح نہیں ہو پا رہا اس لیٹر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, آپ نے انٹرو ایک بڑا اچھا پڑھا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب نے کہا 636 صفحے دیے, وہ صفحے سارے بیس لیس ہو گئے. ایک بیس پر اس کہانی کا ڈراپ سین ہونے والا ہے جو انہوں کے گفتگو میں میاں صاحب کی فیملی اور خود میاں صاحب نے جو ارشادات ماضی میں فرمائے, بچپن میں نے اتنی کہانیوں میں ٹرن نہیں دیکھے جتنے ان کے متضاد بیانات سنے ایک سے دوسرے سے. اب انہوں نے فرمایا, اس میں کویسچن ایک تھا کہ کیا وہ فلیٹ آپ کے ہیں, انہوں نے تسلیم کر لیا ہمارے ہیں. دوسرا تھا اس کی منی ٹریل بنا دے, کس آئینی اور قانونی طریقے سے لے جائے گے. اچھا, اس کی بجائے منی ٹریل بتانے کی بجائے ایک شہزادے کا لیٹر بھیجا گیا. میرا خیال ہے جو میاں صاحب نے پہلے فیکٹری لگائی تھی وہ اتفاق فاؤنڈری تھی کہ میاں شریف کی نہیں تھی, پورے خاندان کی تھی. دوسرا, وراثت اگر کسی کو پیسہ ملے تو بچوں کا پورا حق ہوتا ہے, بیٹوں کا 50% اور بیٹیوں کا 25%. تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب نے کون سی اللہ دین کی چراغ ہے, 7 ماہ سے یہ کہانی چل رہے تھے. 2011 میں مریم صاحبہ فرماتی ہے کہ ہمارے یا ہمارے بہن بھائیوں کی کوئی بھی پراپرٹی ملک یا پاکستان میں بھی نہیں ہے. میاں صاحب اللہ کے 99 نام کے نیچے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جدے اور اس طرح سے لیے. اب صرف فیصلہ میرا خیال ہے عدالت عالیہ جو بہتر سمجھے گی وہی کرے گی. کیا اس کاغذ کو وہ کافی سمجھتے ہیں؟ اس طرح تو ہر کوئی, میں اربوں روپیہ بینکوں سے لوٹوں, فراڈ کروں اور امریکہ سے ایک کاغذ منگا لوں کہ میں نے عارف حمید. چلے بھٹی صاحب, آپ کا نقطہ نظر آ گیا سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اب سینیٹر صاحب, سر چلیں آپ ہم اس کی نیٹی گریٹی پہ اگر آپ نہیں جانا چاہتے, لیکن ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے نا سر کہ جو بیانات ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز پہ دیے گئے, میڈیا پر آ کے یا آن دا فلور آف دا ہاؤس دیے گئے, اور جو آج کا لیٹر ہے ان میں تضاد بہت ہے. ایک چیز ہمیں ایک بیان سامنے نظر نہیں آیا جو سب کا ایک ہو, ایک پیج پر نہیں. سر دیکھیں, یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے. دا پارٹی ہیز ناٹ اینڈڈ ایز یٹ. اب تو چل رہا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پر. ابھی آپ دیکھیں گے جو کل صورتحال تھی آج نہیں ہے, جو پرسوں تھی وہ کل نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جو ججز کے ریمارکس آ رہے ہیں, ججز کے ریمارکس بھی آج آپ نے سن لیے. جی, کیا جس طرح کے ادھر تھے آپ کے پاس, آپ کے لیے ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے خیر میں نے پڑھ لیے, سن بھی لیے, لیکن وہ زیادہ الارمنگ تھے جو ان کی طرف سے تھے, ان کے لیے. بابر مان صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک لیٹر جو آپ کا ہے نا یہ تو ان کا موقف ہے نا, بھاری پڑ جائے گا. یہ تو ڈاکٹر صاحب میرے ہمارے کولیگ ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کے بڑا احترام ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن جو جج صاحبان نے آج جو کمنٹس دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کہا یہ ساری ردی کی ٹوکری ہے, سارا کا سارا اخباری تراشے ہیں, اور جو آپ اخباری تراشے دے رہے ہیں وہ آج اخبار کی خبر ہوتی ہے, کل اسے پکوڑے بکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کہی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ کئی چیزیں تو جو ہمارے نعیم صاحب نے دی, نعیم بخاری صاحب نے دی, اس کے لیے تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور لائر والا معاملہ آپ نے خود سن لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. لیکن سر یہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے, عدالت میں فیصلہ ہے, اب کیس چل رہا ہے اس پہ بات, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ایویڈنٹ ہے. مجھے بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد اس پہ آؤں گا. ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, بریک کے بعد ان سے ہی آغاز کریں گے. ناظرین, یہ جو خط ہے اس لیٹر میں کئی ایمبیگوٹیز ہیں, کئی ہام ہیں, کئی سوالات مجھ جیسا شخص جو ہے جو وکیل نہیں ہے لیکن عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے انویسٹمنٹ کی, تو جناب کتنے کی انویسٹمنٹ کی تھی, کب کی تھی, کیا نفع نقصان تھا, پھر فلاں اس میں اگر ٹرسٹی تھا تو کن بیسس پر تھا, اگر ان کو آپ نے ری سیٹلمنٹ کی تو وہ جو ری سیٹلمنٹ جس کے ذریعے فلیٹ پھر دیے گئے نواز شریف صاحب کی فیملی کو, وہ اس ری سیٹلمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھی. منی ٹریل تو پھر یہاں سے ثابت ہوگی نا. یہ ایک اکیلا خط کس طرح سے
بے گناہی کا ثبوت پیش کر سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ برڈن آف پروف خود کو بے گناہ اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کا جو بار ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ کل بھی یہ بات ہو چکی ہے لیکن کل تو ہم بات کر رہے تھے, آج عدالت نے یہ بات کی ہے. 686 صفحات پر مشتمل آپ کے وہ ثبوت جس پر جب کہا گیا اکرم شیخ صاحب کی جانب سے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے وقت چاہیے تو معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریڈ اٹ, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ irrelevant ہیں, غیر ضروری ہیں. آپ کے ثبوت 686 صفحات پر مشتمل اتنے غیر ضروری کہ عدالت نے ان کو پڑھنے سے بھی مناسب نہیں سمجھا. کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو آواز, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ناز صاحبہ. میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ جو ہے وہ آپ کی طرف آتا ہوں. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ثبوت اور جس پر آج عدالت نے جو بات کی ہے وہ کافی ان کے لیے بھی ہلا دینے والی ان کو تھی, کیونکہ کل کافی چرچا ہوا ان ثبوتوں کا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ثبوت جو ہے یہ کتاب چھاپی گئی, 7 اخباری تراشے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ثابت کچھ کرنا نہیں ہے, برڈن آف پروف تو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر ہے, تو پھر یہ بڑھ چڑھ کر کیوں ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں علی, یہ کیس بالکل سمپل ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ باہر جو گاڑی کھڑی ہے وہ آپ کی نہیں ہے, چوری کی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, وہ گاڑی میری ہے, میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے. پھر اس کو گاڑی کے پروف میں نے ثابت کرنے ہیں کہ اتنی میری سیلری تھی, اتنے مہینے میں پیسے بچاتا تھا, یہ میرے نام رجسٹر ہے. عمران خان صاحب کی سٹرگل اپنی جگہ رہی, لیکن میرا خیال ہے پروف ان کے کیا ہیں, ان کے ڈاکومنٹ میں تو نہیں دیکھ سکا. لیکن آج لیٹر کے بعد میرا خیال ہے اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی اس کے فیکٹس جاننا. یہ عدالت ہی بہتر جانتی ہے انہوں نے کیسے فیصلے کرنے ہیں. انہوں نے تسلیم کر لیا فلیٹ میرے ہیں. اب کل کو میں نے یہی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, میں ادھر اربوں روپے کا فراڈ کرتا ہوں, لوٹتا ہوں لوگوں کو, اور امریکہ سے ایک لیٹر منگا لیتا ہوں, وہ کہہ دیتا ہے کہ جی عارف حمید بھٹی کو میں نے پیسے دیے ہیں. اور بھائی کیسے دیے ہیں, کس طرح دیے ہیں, بینک کے ذریعے آئے ہیں, قطر میں دیے ہیں, امریکہ میں دیے ہیں. انہوں نے فرمایا قطری شہزادے صاحب نے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے والد صاحب نے پیسے دیے. بھائی میں نے سنا ہے کہ علی حیدر کا نیو یارک ہو گیا, تو کیا وہ آپ کا ہو گیا؟ اب اس کو پروف انہوں نے یہ جج صاحبان نے دیکھنا ہے کہ جو میاں صاحب نے جواب دیا ہے وہ معقول ہے. پہلے زمانے میں جو سخت ملزمان تھے نا, جو بڑی وارداتیں کرتے تھے, وہ ایک ایلی بائی بناتے تھے کہ کل صبح واردات کرنی ہے, ایک دن پہلے وہ کہتے تھے میں حوالات میں بند ہوں. پھر وہ جا کے عدالت میں پیش کرتے تھے کہ جناب جب یہ وقوع ہوا میں تو اس وقت عدالت میں یہ تھانے میں بند تھا. پھر عدالت اس کو ویریفائی کہتی ہے نہیں بھئی یہ تو روزنامچہ میں جعل سازی ہے, یہ تو لیٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ اس لیٹر کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا ہے میں نے سنا تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیسے کیا قطر میں دیے تھے, کیا لندن میں دیے تھے, کس طریقے سے دیے اور کس وجہ سے دیے گئے تھے. اس کے بعد جو ابھی بابر صاحب نے کہا نا, دیکھیں اب بہت زیادہ کس گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب ادھر سے وہ ہم نے جو گیس لی ہے وہ بڑے مہنگے داموں لی ہے. پہلے میاں صاحب نے خود 5-7 بیانات کیے ہیں. میرا خیال ہے اب یہ کیس ود ان 1 ویک اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. عدالت عالیہ اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا اس اگریمنٹ کی ڈیٹیلز بھی تو ہے, وہ بھی پبلک نہیں ہے. وہ جو گیس خریدنے کا جو اگریمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز کی پبلک تو نہیں ہے, حالانکہ ان دنوں میں ایران بھی آپ کو سستی گیس دینے کی بات کر رہا تھا. خیر یہ بالکل ایک علیحدہ سٹوری ہے. بابر اعوان صاحب جاتے جاتے اس کو چھیڑ گئے, وہ LNG والا مسئلہ کہ جی وہ بھی قطر اور یہی صاحب تھے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دے علی, اس کو چھوڑ دے. اب انہوں نے خود اپنا بیان دے دیا کہ ہمارا سورس آف انکم وہ سعودیہ شہزادہ ہے. کیا عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا اس میں ٹریل ظاہر کی گئی ہے؟ پیسے کس طرح سے نکالے, بینکوں کے ذریعے دیے گئے, ہنڈی کے ذریعے دیے گئے, پاکستان حوالے گئے, لندن بھیجے گئے, اور اس سے پہلے خود نواز شریف صاحب اور مختلف وزراء کہہ چکے کہ اس فلیٹ میں جاتے رہے ہیں. تو بڑا متضاد سے بیانات ہے. میرا خیال ہے ٹی وی پہ یا پبلک. اچھا یہاں پہ ایک بڑی بات اہم ہے سینیٹر صاحب جی, کہ یہ جو ایک ہے, اور ہم اکثر سن لیتے ہیں کہ فلاں نے گفٹ کر دیا, بابر اعوان صاحب بھی بات کر رہے تھے فلاں نے گفٹ کر دیا. سر مجھے کوئی گفٹ نہیں کرتا, کوئی آپ کو گفٹ نہیں اس طرح کے کرتا. یہ اربوں روپے کے جو گفٹس ہوتے ہیں یہ کیسے ہو جاتے ہیں نا. یہ آج لطیف خان صاحب نے بات کی تھی, اور بڑی اس پہ کوئی ثبوت نہیں چاہیے, اس پہ کوئی موٹی چوڑی دلیل نہیں چاہیے کہ کون کرتے ہیں اربوں روپے کے گفٹس.
نہیں دیکھیں یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو سکتی ہے نا، اور تعلقات کی بات ہو سکتی ہے. آپ اور ہم تو شاید نہیں کریں گے، لیکن اگر کچھ ایسے لوگ جو ایک ہم پلہ ہوں، میرا خیال اگر ان میں ہوتا ہوگا یقینی طور پر، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، اگر انہوں نے کیا ہوگا تو میں آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اور دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ ہم نے میرا خیال یہاں چھوٹی سی عدالت لگائی ہوئی ہے. نہیں سر ہم نے عدالت نہیں لگائی ہوئی. جسٹس علی حیدر صاحب بڑا احترام ہے عدالت کا ہمارے لیے. نہیں میری بات سنیں نا، جو میں آبزرو کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وی آر جمپنگ ٹو کنکلوژنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج آخری پیشی نہیں تھی علی حیدر بھائی. یہ آپ یہ چل رہا ہے، اس کو لیٹس ویٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم جو تاثر دے رہے ہیں، میں بھی بہت بات کر سکتا ہوں، بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا موقع نہیں ہے. دیکھیں ہم اس کو دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. جب کل پی ٹی آئی نے ثبوت جمع کروائے تھے تو تب تو دیکھیں، تب تو جو آپ نون لیگ کے جو ہاکس اسپوکس پرسن ہیں وہ تو اس پہ بات بھی کر رہے تھے. پھر دیکھیں آپ ہی کے لوگ طلال چودھری صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں، وہ ہر ہیئرنگ کے بعد اس عدالتی کارروائی پر آ کے میڈیا پر بات کرتے ہیں. تو یا تو یہ آپ کہنا کہ جی نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم تو بات نہیں کریں گے کیونکہ عدالت میں. دیکھیں میں خود جواب دار ہوں، میں خود ایک وکیل ہوں، میں نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سن لیے ہیں اور میں اس کی پابندی کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو میں نے پابند کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے. میں اپنا جو ہے اوپینین وہ میں دے رہا ہوں، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج آخری پیشی نہیں تھی. یہ کل چلے گا، پرسوں چلے گا، اور کافی دن چلنا ہے اس نے. لیٹس ویٹ کہ آخر میں ان کی کیا ہو سکتا ہے آپ کل کو کوئی اور اچھا ثبوت لے آئیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، لیکن سر آج ہم جو بات کر رہے ہیں، میں ہم کنکلوژن پر نہیں جا رہے. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم صرف اتنا کر رہے ہیں کہ جو اس لیٹر پر جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں ہم اس پر تو بات کر سکتے ہیں نا. ناز بلوچ صاحبہ، ایک تو یہ لیٹر، اس پہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی جو بات ہوگی، جو بھی موقف ہوگا وہ ضرور دیجیے گا. جو آپ کے ثبوتوں پر آج عدالت نے، آج معزز جج صاحبان نے جو ریمارکس دیے ہیں، ان کے ریمارکس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان ثبوتوں کو irrelevant مانتے ہیں، ناکافی مانتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان ثبوتوں کو ہم نے پڑھا ہے. اور حامد خان صاحب سے یہ بھی کہا کہ غالباً آپ نے ثبوت جمع کرواتے وقت نہیں پڑھا ہوگا ان کو، اگر پڑھا ہوتا تو شاید تھوڑی چھانٹی کر کے آپ دیتے. میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا تو معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے ان ٹیکس پیئرز کا معاملہ ہے. اور اس کے اندر ثبوت اکٹھا کرنا صرف پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے. جو کام ہم کر سکتے تھے، جہاں سے ثبوت ہم اکٹھا کر سکتے تھے، ہم نے کیا ہے. اور ہم اپنے معزز عدالت سے ہم نے درخواست اپنی ثبوت جو ہے وہاں پہ جمع کروائے، اور ہم انتہائی احترام کرتے ہیں اپنی عدالتوں کا اور ان کے کیے گئے تمام آنے والے فیصلوں کا. اور اب جو وہ ہو رہا ہے اچھی بات ہے میڈم، پر میرا سوال یہی تھا کہ جب برڈن آف پروف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر ہے تو پھر آپ کیوں بڑھ چڑھ کے ایسے ثبوت پیش کر رہے ہیں جو الٹا آپ ہی کے گلے کا پھندا بن جائیں کل کو؟ ٹیکنیکل پرابلم، میں چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمارے شو میں لازماً شامل ہو، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کے یہاں پہ، بلکہ میں کیا کہوں سر، مجھے ایک بات یہ بھی کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ جب بات ہو رہی ہے شریف فیملی کے کیس کی، اور اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، وزراء، وفاقی وزراء اور ایم این ایز اور سینیٹرز جا کے دفاع کرتے ہیں، تو میں اس کو کیا کہوں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کہ شریف فیملی کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ناز بلوچ صاحبہ کافی دیر سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف شامل نہیں ہو پا رہا پروگرام میں. میڈم ایک جو لیٹر، اس کے بارے میں تو آپ بالکل اپنا موقف دیجیے گا، سوال میں اپنا دوہرا دیتا ہوں. آپ کے ثبوتوں پر بھی کافی تنقید کی گئی آج عدالت میں، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمان میں کھلم کھلا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے والد نے 80 کی دہائی میں گلف اسٹیل کے نام سے لوہے کی جو فیکٹری ہے وہ لگائی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فیکٹری کو بیچ کے لندن میں فلیٹ لیے. خط میں جو ہے انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ فلیٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے سرمایہ سے نکالی گئی رقم سے خریدی گئی. پھر ان کے بیٹے حسین نواز کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی فیکٹری بیچ کر لندن کا فلیٹ خریدا گیا. یہ جو تضاد ہے ہر اسٹیٹمنٹ میں. پھر ایک ملک کا بادشاہ میاں محمد نواز شریف، جن کو ہم بادشاہ سلامت کہتے ہیں، وہ دوسرے شہزادے سے خط منگاتے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے. پہلے بھی جب یہ سعودی جلا وطن ہو کے گئے تھے تو ایک بادشاہ کو خط لکھ کر انہوں نے دیا تھا، ایک معافی نامہ تھا 10 سال
سال کا کہ ہم 10 سال تک ملک نہیں لوٹیں گے، واپس آئیں گے، تو وہ خط بعد میں جب پروڈیوس ہوا تو ان کو شرمندگی ہوئی. یہ پاکستان کے اندر سے جو پیسہ منی لانڈر ہو کے ہنڈی کے ذریعے گیا ہے اس کا حساب کتاب ان کو ناصابہ یہ جو کانٹرڈکشنز، یہ جو تضادات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یقینی طور پر عدلیہ ہم سے بہتر جانتی ہیں چیزیں، ان کو نظر بھی آ رہی ہوں گی اگر تو ہیں یہ جس طرح کے ہم بات ہو رہی ہے. لیکن جو میں سوال دہراتا ہوں اپنا پہلے والا کہ جب برڈن آف پروف اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے، تو پھر آپ ایسے ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ عدالت میں یہ ریمارکس دیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سچ ہے، حامد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کا سچ ان کاغذوں کے پلندوں میں دب جائے گا. دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ عدالت دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سارے معاملات دیکھ رہی ہے، اور عدلیہ جو ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑی ہیوی ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹس فراہم کرے پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو. تو اس کے اوپر اگر یہ جو پروف ہے، ہم نے جو ثبوت دیے، میں سمجھتی ہوں اس کے بیونڈ بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں آلریڈی جو ایگزسٹ کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر، ان کی جو ٹریل ہے وہ واضح نہیں ہے. یہ تو برڈن آف پروف جو ہے یہ تو ان کو ثبوت کرنا پڑے گا، میاں صاحب کو خود بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ انہوں نے کیوں کر کہاں سے بھیجا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے جو ثبوت ایویڈنس اکٹھا کر سکتے تھے وہ شواہد ہم نے جمع کرائے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان سے جو پیسہ بیرون ملک گیا اس کا سوال کا جواب دینا میاں صاحب کی پورے خاندان کے اوپر جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا بیٹا ایک الگ بیان دے رہا ہے. اس جھوٹ کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے ناز بلوچ صاحبہ کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں. اتنے جھوٹ انہوں نے بول دیے، اب یہ خود پھنس گئے کہ کون سے جھوٹ کو یہ سچ ثابت. میں آپ کے پاس آتا ہوں میڈم، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ سلمان شاہ صاحب کو کال ملائیے. میں چاہوں گا اس لیٹر کے حوالے سے بات ہو جائے کہ یہ جو ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، نیب ہے، ان میں اس لیٹر کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، ذرا ان سے بھی بات اس معاملے میں ہو جائے. میں بڑی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. سینڈر صاحب ذرا مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ منی ٹریل ثابت کرنا نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اگر تمام چیزیں سیدھی ہیں، تمام چیزیں جائز ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یا آپ کے جو دیگر کولیگز ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جناب انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ کلیئر ہیں، تو وہی کلیئرٹی آپ عوام کے سامنے لے آئیں. وہ چیز لا رہے ہیں اور آپ نے کچھ تو ڈاکومنٹ دیکھا ہوگا نا کہ ہاں یار میاں صاحب کا تو سب کلیئر ہے، یہ تو مطلب جھوٹ نہیں بول رہے میرے قائد. وہی ڈاکومنٹ عوام کے سامنے لے آئیں. دیکھیں وہی ساری چیزیں وہی تو چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہاں پر کوئی دنگل یا کشتی یا باکسنگ تو نہیں ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. سر یہ تو اب ہو رہی ہے نا سر، 8 ماہ سے میڈیا بھی چیخ رہا ہے، باقی سب بھی چیخ رہے ہیں کہ یار کوئی چیز لے بتا دو یار. ہاں بھائی یہ تو اس طرح سے یہ تو 7-8 مہینے پہلے میاں صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اس کو ہم لے جاتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس دن وہ لانا تھا اس دن خان صاحب ہمارے وہاں چلے گئے، نتھیا گلی چلے گئے، پھر کبھی بنی گالا چلے گئے. یہ اگر سامنے ہوتے تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے ڈسکس ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنے وہ نہیں، اہمیت نہیں ہے، اتنی اب خان صاحب کو بھول جائیں سر. خان صاحب کو بھول جائیں. پیناما پیپرز خان صاحب نہیں لے کر آئے. پیناما پیپرز ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ کئی گورنمنٹس نے خود سے پیسہ انویسٹ کر کے اپنے ہی خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. تو خان صاحب اگر نہ بھی اٹھتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری تھی ہماری گورنمنٹ کی کہ جن اور اپنے ساتھ باقی لوگ جو 300-400-500 جتنے بھی لوگ ہیں ہونا چاہیے تھا. سلمان شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب یہ ایک لیٹر ہے جو کہ قطری پرنس ہیں حماد بن جاسم بن الجابر الثانی فیملی سے، رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. اچھا ان کا لیٹر آپ نے اگر پڑھا ہے تو یہ ایسا لیٹر جو ہوتا ہے وہ ٹیکس کے اداروں میں، ایف بی آر میں، ایسے اداروں میں ثبوت کے طور پہ منی ٹریل کو جانچنے کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے ایسا ثبوت؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ لیٹر آیا ہے تو اس کا بیک اپ جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کی کون سی ایگریمنٹس تھیں. آفٹر آل کوئی ایگریمنٹس تو ہوئی ہوں گی نا جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی. اینڈ وہ ایگریمنٹس کیا جہاں پہ یہ کوئی کمپنی بنی تھی جس میں یہ گیا تھا، یا یہ کوئی انڈیویجولز کی آپس میں ایگریمنٹس تھیں، اور کیا یہ لندن اور قطر یا دوسرے ملکوں میں یہ ایگریمنٹ رجسٹرڈ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا صرف یہ ایک it's the word of the prince against all the evidence over there. So I think یہ تو ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ یہ اس کے پیچھے پورا لیگل جو فریم ورک ہے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے، اور اس کی کیا وقت ہے.
तो अगर ये नहीं हो सकता एस्टैब्लिश तो फिर तो आई थिंक इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, बट अदरवाइज यू विल हैव टू गेट द एविडेंस और उसको प्रिंस को आके फिर एज अ विटनेस भी करना पड़ेगा. सो आई थिंक इन एनी केस ये FDR वगैरह के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि उन्होंने लेटर में शायद लिखा है कि आधा इन्वेस्टमेंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है फ्रॉम द शरीफ फैमिली जी, एंड उसके बाद कुछ सेटलमेंट हुई है जिसके तहत ये 4 फ्लैट्स जो है वो हुसैन नवाज को चले गए हैं. तो उसकी भी सारी डिटेल्स चाहिए टू रियली एस्टैब्लिश कि ये कोई बोनाफाइड थी एग्रीमेंट्स या नहीं थी. So I think it has caused I think lot of open questions. जी, तो वो जब तक अब आंसर नहीं होंगे तो कुछ तो इदारों के लिए ये क्या लेटर काम का है डॉक्टर साहब? इस लेटर पर इदारे किसी तरह किस तरह से प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अपनी? आई मीन वो इन्वेस्टिगेट डेफिनेटली कर सकते हैं. इदारों को चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए. बल्कि ये है कि ये इतनी देर के बाद ये लेटर आना, ये पहले ही आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, तो पता लग जाता और सारा काम सेट हो जाता. बट राइट नाउ इट सीम्स कि इट इज क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन देन एनीथिंग एल्स. ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 5 नवंबर 2016 का ये लेटर है. तनकीद की गई कि ये कोई 15 साल पुराना लेटर तो है नहीं कि इसकी वैलिडिटी हो. ये अभी हाल ही में लिखा गया लेटर है और कई सवालात हैं इस पर. आरिफ हमीद भट्टी साहब से कुछ सवालात पूछेंगे, उनका तज्जिया भी लेंगे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर. मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन. आरिफ हमीद भट्टी साहब, सर कहने को तो बहुत कुछ है, एतराज करने को दोनों जानिब से बहुत कुछ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबूतों पर भी और आज के इस लेटर पर भी. बाबर अवान साहब जाते जाते जो एक बात कह के मैं चाहूंगा आपका तजिया उस पर लूं. वो कहते हैं ये एक खत, ये एक लेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 686 सफात पर भारी पड़ेगा. अगर उन्होंने गलती या बेवकूफ़ी कर भी दी है किताब छाप के, तो ये लेटर जो है उस चीज को कंपनसेट कर देगा. अच्छा अली, मैंने दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीट भी की है. मेरे ख्याल में लेटर एक किस्म का इकबाल जुर्म बन चुका है. अच्छा, वो इसके बाद अब आर्गूमेंट की जरूरत नहीं रही. अब दूसरी बात, तरीके इंसाफ का खाली काम नहीं है इसको प्रूफ करना. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे मुल्क के वजीर आजम हैं, खाली तरीके इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है. अगर एक एलिगेशन लगा है पनामा लीक दूसरे मुल्क में, वह दीगर ममालिक के प्राइम मिनिस्टरों ने रिजाइन भी दिया सिर्फ इसी खबर आने पर. इसके हकायक तक जानना पूरी 22 करोड़ अवाम का है. अभी मेरे मोहतरम सलीम साहब फरमा रहे थे कि अदालत, हम हरगिज अदालत नहीं लगाते, ना हमारी हैसियत है. सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग खत्म होती है, दोनों जमातों के लोग आके बाहर बोलते हैं. पनामा लीक, इसके बाद स्विस बैंक वाले केस में सरे महल पे खुद प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा हैं बोलते रहे हैं. हमारा मौकफ सिर्फ ये है कि अगर ये लेटर पैसे नाजायज तरीके से गए हैं या जायज तरीके से गए, इसके हकायक लोगों के सामने आने चाहिए. क्योंकि जो दुनिया भर में हम रोजाना आवाज लग रही है प्राइम मिनिस्टर वर्सेस फलां इमरान खान या जो भी लग रही होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये जग हसाई हो रही है. एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर लगा है. और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अब जिम्मेदारी है कि इसको बताना कि पैसे कहां से कमाए थे, किस तरीके से. भट्टी साहब वो ये तो देखे, मैं इसी लेटर की बात करो ना, उन लेटर तो उन्होंने दिया और एक कतरी शहजादे ने गवाही दी है उस लेटर. मेरे भाई वो लेटर नाकाबिले है. ये कमाल है. मैंने अभी यही कहा कि हैदर साहब आपके पास 50 अरब रुपया आ गया है, आपको लंदन से एक अमेरिका लिख के भेज देता कि हैदर अली के 50 अरब मैंने दिए, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? भाई क्यों दिए उसने, किस लिए दिए? आप इस मुल्क के सरबराह हैं, आपकी बात भी सच्ची ना हो जाए भट्टी साहब. किसने गिफ्ट दिए, किस सूरत में दिए, किस कायमी तरीके से दिए, क्या उसको आप किस तरह? एक दो दिन में क्या कुछ नया होने वाला है? होगा ना, क्या चल रहा है, डे टू डे चल रहा है. ऐसी चीजें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा? इसी पे सारी चीज हमने सर देखे ना, मैं या तो कहना कि जी आपने या जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के, उन्होंने मजाक में लेटर पकड़ा दिया. ये नहीं, दिस इज अ सीरियस थिंग सर. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई जाके. तो मैं इस लेटर को, मतलब मुझे तो तजाद नजर आ रहा है ना कि भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कोई और बात की थी, ये कुछ और बात है. सलमान शाह साहब की आपने बात सुनी? जी जी. दिस मैटर नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है ना, इसमें चीजें होगी, एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, किसने किसको क्या दिया, वो सारी चीजें आ जाएंगी.
ہم تو آج سوچ رہے ہیں کہ آج ہی ہم بات سن لی اور آج ہی ہم اس لیٹر کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, خود بھی آ کے ہز ہائنس خود بھی آ کے جو ہے وہ آ جائیں گے. مجھے I have no idea. اچھا ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ خط کہا جا رہا ہے سینیٹر صاحب کہ ابھی کوئی اکیلی چیز نہیں ہے, آخری چیز نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ آئے گا, اور وہ یہ بھی ماننے کو تیار ہیں, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا بھی پاسبل ہے کہ جناب اس خط کو بھی ثابت کرنے کے لیے مزید ثبوت آگے چل کر آ جائیں. عدالتی کارروائی پر نظر ہے سب کی, ہم بھی اس پر بات کر رہے ہیں ناظرین, لیکن ہم یہاں پہ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف اس پہ بحث کر سکتے ہیں. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.